26واں پارہ سورۃ الفتح آیت نمبر 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للمخلفین من الاعراب، قل آپ فرما دیجئے للمخلفین ان کو جو پیچھے چھوڑے گئے، من الاعراب دیہاتی لوگوں میں سے، ستدعون ان قریب تم بلائے جاؤ گے، الی قوم ایک قوم کی طرف، اولی باس شدید جو سخت لڑنے والی ہے، تقاتلونہم تم ان سے لڑو گے، او یسلمون یا وہ مطیع ہو جائیں گے، فَإِن تُطِیعُوا پس اگر تم نے اطاعت کی، یؤتکم اللہ دیں گے اللہ تبارک و تعالی تمہیں اجرا حسنا بہترین اجر، وَإِن تَتَوَلَّوْا اور اگر تم نے روگردانی اختیار کی، کما تولیتم من قبل جیسے کہ روگردانی کی تم نے اس سے پہلے، یعذبکم وہ عذاب دے گا تمہیں عذابا علیما دردناک عذاب۔ اس سے پہلی آیت مبارکہ میں جہاد سے پیچھے رہنے والے منافقین کا ذکر تھا۔ منافقین نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہا کہ خیبر کے موقع پر، غزوہ خیبر میں ہمیں بھی اپنے ساتھ لے جائیں جہاد پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر میں وہی جائیں گے اس جہاد میں جو لوگ حدیبیہ کے موقع پر موجود تھے۔ 1400 صحابہ کرام موجود تھے۔ آقا نے فرمایا بس وہی لوگ جائیں گے جو حدیبیہ میں میرے ساتھ گئے تھے، خیبر میں وہی جائیں گے۔ اور خیبر میں چونکہ منافقوں کو پتہ تھا کہ اب یہاں سے مال بہت ملے گا اور یہودی ڈرپوک ہیں، مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور چلو ہم بھی خیبر میں جائیں گے، مال شال ہمیں بھی مل جائے گا۔ اور چونکہ حدیبیہ کے موقع پر منافق نہیں گئے، معلوم تھا کہ حالات بڑے کشیدہ ہوں گے۔ اور آج کی آیت مبارکہ میں بھی انہی منافقین کے بارے میں فرمایا جو یہ کہتے تھے خیبر میں نہیں گئے، کہنے لگے مسلمانوں تم ہم سے جلتے ہو، ہمیں جہاد پہ کیوں نہیں جانے دیتے، اور تم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا بھی فائدہ ہو۔ اس لیے یہ ان منافقوں کو خیبر کے موقع پر اللہ نے منع فرما دیا، نبی ان کو ساتھ لے کر نہیں جانا۔ اور آج کی آیت مبارکہ میں فرمایا قل للمخلفین، اے میرا نبی آپ ان منافقوں سے فرما دو تم ذرا صبر کرو، اس جنگ میں تم نہیں جا سکتے، یعنی خیبر والی جنگ میں، البتہ آگے ایک اور جنگ آنے والی ہے اور ایسی قوم سے جنگ کرو گے جو بڑی سخت جنگجو قسم کے لوگ ہیں، ان سے تمہارا مقابلہ ہوگا، اور اس میں اے لوگوں جو خیبر میں نہیں گئے ہو اس وقت تمہیں بھی چلنے کی ساتھ دعوت دی جائے گی، اور
اور پھر دیکھیں گے کہ تم کیسی اطاعت کرتے ہو۔ ساتھ چلو گے تو اچھا بدلہ پاؤ گے، پیچھے رہو گے تو دردناک عذاب ملے گا۔ پھر یہ اشارہ ہے غزوہ تبوک کی طرف کہ خیبر میں تم نے نہیں جانا، آگے جنگ آ رہی ہے تبوک والی۔ سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا اور جزیرۃ العرب کی سرحد پر بسے ہوئے عرب قبائل جو عیسائی ہو گئے تھے، قیصر روم نے ان کو ساتھ لے کر بڑی فوج تیار کی تاکہ مدینے پر حملہ کیا جا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آقا علیہ السلام نے 30,000 کا لشکر تیار کیا اور آقا علیہ السلام تبوک پہنچ گئے۔ 20 دن آقا نے تبوک قیام فرمایا اور آقا علیہ السلام فتح یاب ہو کر لوٹے، اور یہ سارے غزوات میں سب سے بھاری غزوہ تھا، بڑا سخت غزوہ تھا۔ گرمی کا سخت موسم تھا، مدینے کی کھجوریں پکی ہوئی تھیں، بالکل تیار تھیں، اور اس کی تفصیل سورہ توبہ میں گزری۔ منافق ان کو پتہ تھا یہ بڑا سخت غزوہ ہے، سواریاں بھی نہیں ہے، کہیں پیدل چلنا پڑے گا، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ اس وقت منافق دبک گئے اور آقا علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا۔ کچھ منافق گئے تھے لیکن اکثر منافقوں نے بہانے شروع کر دیے کہ ہم تو نہیں جا سکتے۔ کچھ منافقین نے شروع میں ہی آ کر اللہ کے نبی کے سامنے قسمیں کھا کر رخصت لے لی کہ ہم نہیں جا سکتے آپ کے ساتھ۔ کچھ منافق ایسے تھے جنہوں نے نام تو لکھوائے ہم جائیں گے آپ کے ساتھ، لیکن ارادہ نہیں تھا ان کا۔ انہوں نے یہ چال چلی کہ ہم جاتے ہوئے کوئی بہانہ بنا دیں گے، اللہ کے نبی کا لشکر جب تیار ہوگا ہم جائیں گے۔ یا رسول اللہ کیا کریں، ہم نے تو آپ کے پاس نام لکھوائے تھے لیکن اب یہ مجبوری بن گئی ہے، عین موقع پہ ہم اللہ کے نبی کے پاس جا کر ہم بہانہ بنا لیں گے۔ تو منافقین کی اکثریت تبوک میں نہیں گئی اور تبوک میں نہ جا سکے اور مدینے کے اندر ہی رہے۔ تو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا، اے میرا نبی، جو خیبر کی جنگ کے لیے ضد کر رہے ہیں اور تمہیں کہتے ہو تقصدوننا کہ ہمیں خیبر میں نہیں لے کے جا رہے، اس لیے مسلمان ہم سے حسد کرتے ہیں، اے میرا نبی ان کو کہہ دو آگے غزوہ تبوک آنے والا ہے، اس میں جانا۔ جہاد کا تمہیں شوق ہے اور تم اس میں جانا، اور اس میں منافق جو ہیں پھر پیچھے رہ گئے، نہیں جا سکے، بہانہ بنائے۔ چونکہ خیبر میں غنیمتیں اور مال بہت زیادہ ملنے والا تھا، ان کو معلوم تھا یہ صرف مال کے لیے جا رہے تھے، اور انہیں معلوم تھا کہ تبوک کے اندر بڑی سختی ہے، اس لیے ان لوگوں نے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں دیا۔ تو اس آیت مبارکہ میں منافقین کو غزوہ تبوک میں جانے کی دعوت دی گئی کہ تم خیبر کے قلعوں کی طرف جانے کے لیے تیار ہو، یہاں وہ لوگ جائیں گے جو صرف حدیبیہ کے لیے گئے تھے، تم یہاں نہیں جا سکتے۔ فرمایا کل للمخلفین من الاعراب، آپ فرما دیجئے جو پیچھے چھوڑے گئے دیہاتی لوگوں میں سے، ستدعون الی قوم، ان قریب تم بلائے جاؤ گے قوم کی طرف، اولی باس شدید، جو سخت لڑنے والی ہے، تقاتلونہم، تم ان سے القتال کرو گے، تم ان سے لڑو گے، او یسلمون، یا وہ آپ کے فرما بردار ہو جائیں گے، فَإِن تطیعوا، پس اگر ساتھ دو گے تم، یؤتکم اللہ اجرا حسنا، اللہ کریم تمہیں دیں گے بہت زیادہ اجر، بہت اچھا اجر، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم نے روگردانی کی اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، کما تولیتم من قبل، جیسا کہ تم نے روگردانی اختیار کی اس سے پہلے، یعنی غزوہ حدیبیہ میں اللہ کے پاک پیغمبر کے ساتھ منافق نہیں گئے، اس طرح غزوہ تبوک کے اندر بھی تم نے اگر روگردانی اختیار کی، یعذبکم عذابا علیما، وہ اللہ عذاب دیں گے تمہیں دردناک عذاب، لیس علی الاعمى
حرج، نہیں ہے نبینا آدمی پر کوئی گناہ کوئی تنگی، ولا علی الاعرج حرج، اور نہ ہی لنگڑے پر کوئی تنگی ہے کوئی حرج ہے، ولا علی المریض حرج، اور نہ ہی بیمار آدمی پر کوئی حرج ہے۔ جہاد سے پیچھے رہنے والے منافقوں کا تذکرہ چل رہا تھا۔ نیک اور مخلص مسلمانوں نے سوچا کہیں ہمارے ساتھ بھی یہی حکم نہ ہو، ہم بھی نہیں جا سکتے جہاد پر، کوئی نبینا صحابی ہے، کوئی پاؤں سے معذور صحابی ہے، کوئی بیمار صحابی ہے، انہوں نے سوچا شاید ہمارے لیے بھی یہی حکم ہو، ہم تو عذر کی وجہ سے اللہ کے نبی کے ساتھ جہاد پر نہیں جا سکتے، کہیں یہ عذاب اور تنبیہ ہمارے لیے بھی نہ ہو۔ اللہ کریم نے یہ آیت مبارکہ نازل کر کے فرمایا، ان کے اعتراض کو دور کیا۔ اللہ نے فرمایا معذور لوگ بیمار لوگ ہیں، ان لوگوں کا جہاد میں نکلنا فرض نہیں ہے، البتہ احکام شرعیہ کی تعمیل تمہارے لیے ضروری ہے، اطاعت کرو گے تو جنت پاؤ گے، اور جو مجاہدین کو جنت ملے گی اللہ تمہیں بھی دیں گے، تم اپنے مقام پہ رہ کر باقی نماز روزہ دین کے اعمال پورے کرو، اور لیکن اگر تم نے احکام کی خلاف ورزی کرو گے، جو معذور لوگ ہیں جو بیمار لوگ ہیں، تو فرمایا پھر تمہارے لیے بھی دردناک سزا ہوگی۔ جب معذور تعمیل احکام سے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے سے مستثنا نہیں ہے، تو جو غیر معذور لوگ ہیں جو احکام کی تعمیل نہیں کرتے تو وہ لوگ سزا سے کیسے بچ سکیں گے؟ لہٰذا ان لوگوں کو جو ٹھیک ہے صحت مند ہیں کوئی معذور نہیں ہے تو احکام پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ تو فرمایا اگر کوئی آدمی اندھا ہے، لنگڑا ہے، بیمار ہے، جہاد میں شرکت نہیں کر سکتا تو ایسے لوگوں پر کوئی حرج نہیں، گناہ نہیں ہے، لیکن ہمت والے لوگوں کا معاملہ جدا ہوتا ہے۔ اگر معذور ایسے لوگ بھی ہمت کریں، ان سے اللہ وہ کام لیتے ہیں جو بسا اوقات دوسرے کام نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ، آنکھوں سے نابینا صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک لشکر تیار ہوا، قادسیہ کے مقام پر بہت ساری جنگیں لڑی گئیں، قادسیہ کے مقام پر ایک اور لڑائی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی ساتھ لے جاؤ اس جنگ کے اندر۔ صحابہ کرام نے فرمایا بھئی آپ نبینا آدمی ہو، آپ کی آنکھیں نہیں ہیں، آپ کوئی دیکھ نہیں سکتے، اور آپ کیا کرو گے؟ تو صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چلو میں اور کچھ نہیں کر سکتا، اذان تو دوں گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مؤذن ہوں، اذان دوں گا اس موقع پر، آپ لوگوں کو نماز پڑھاؤں گا، اور آپ جہاد کریں گے تو میں آپ کے لیے دعائیں کروں گا۔ بہرحال ان کے شوق اور ذوق کی وجہ سے عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی کو لے گئے اس جہاد میں جو قادسیہ کے مقام پہ جنگ لڑی گئی۔ صبح کی اذان ہوئی اور پھر نماز پڑھی گئی، نماز پڑھائی۔ اب سارے صحابہ کرام صبح رہی ہے ناشتہ کرنے کے لیے بیٹھے، اور دشمن بھی ناشتے کے لیے بیٹھا۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھوں سے نبینا صحابہ سے پوچھنے لگے بھائی بتاؤ ہم سے دشمن کتنا دور ہے؟ ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم سے دشمن کتنا دور ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا یہ سامنے ہے، اتنا دور نہیں ہے، اور دشمن سامنے ہے۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم فرمانے لگے کہ بتاؤ کہ درمیان میں کوئی ہمارے اور دشمن کے درمیان کوئی اونچی نیچی جگہ تو نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا بالکل زمین اموار ہے۔ فرمایا اگر نبینا آدمی چلا جائے تو جا سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، ناک کی سیدھ پہ سیدھا اس طرف چلے تو دشمن کو پہنچ جائے گا۔ حضرت نے فرمایا عبداللہ ابن ام مکتوم نے فرمایا کہ اچھا اسلامی جھنڈا میرے حوالے کرو۔
اور صحابہ کرام نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا دیا اور انہوں نے جھنڈا لیا کمر کسی اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کیا عبداللہ ابن ام مکتوم نے اور دوڑ پڑے دشمن کی طرف. اگر نبینا ہے جھنڈا لیا اور دوڑ پڑے. صحابہ کرام پیچھے دوڑے کہیں ایسا نہ ہو نبینا صحابی ہیں زخمی ہو جائے یا دشمن انہیں نقصان پہنچا دے. کوئی صحابہ کرام کا جتھا بھی پیچھے دوڑ پڑا. عبداللہ ابن ام مکتوم کو اب پکڑے کون؟ پیچھے صحابہ کرام دوڑ رہے ہیں. جا کر سیدھا جہاں اچانک دشمن کھانے پہ ٹوٹا ہوا تھا بھوکلاٹ کا شکار ہو گیا کہ کہیں مسلمانوں نے حملہ کر دیا. عبداللہ ابن ام مکتوم نعرہ تکبیر کی گونج میں گئے اور ان پہ پلٹ پڑے. پیچھے صحابہ کرام کچھ تھے وہ بھی گئے اور دشمن بھوکلاٹ کا شکار ہو گیا. دشمن سارے بھاگ گئے, افراتفری پھیل گئی اور پھر سارا اپنا سامان بھی دشمن چھوڑ کے چلا گیا. اس جنگ کے اندر مال غنیمت بھی مسلمانوں کو بہت ملا. تو ہمت والے لوگوں کا معاملہ ذرا جدا ہوتا ہے, چاہے وہ معذور بھی ہوں. ایمان کی طاقت بڑی طاقت ہے. تو اس لیے بہرحال ان لوگوں پر قرآن نے فرمایا کوئی بھی حرج نہیں ہے اگر کوئی معذور ہے یا بیمار آدمی ہے. فرمایا لیس علی الاعمی حرج, نہیں ہے نبینا آدمی پر کوئی گناہ کوئی تنگی. ولا علی الاعرج حرج, نہ لنگڑے پر کوئی تنگی ہے. یعنی اگر کوئی بندہ لنگڑا ہے جہاد میں نہیں جا سکتا کوئی گناہ نہیں. ولا علی المریض حرج, اور نہ ہی بیمار آدمی پر کوئی گناہ ہے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور جو اللہ کی اطاعت کرے اور اس کی رسول کی, يُدْخِلْهُ, داخل کریں گے اس کو, جنات تجری, ایسے باغات میں, تجری من تحت الانہار, بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں. وَمَن يَتَوَلَّ, اور جو پھر جائے گا, يُعَذِّبُهُ, سزا دیں گے ان کو, عذابًا علیما, دردناک عذاب. اللہ تعالیٰ